یہ اتنی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، کیا یہ انجیکشن جان بوجھ کر لگائے گئے تھے یا پھر کوئی غفلت تھی؟ لیکن اتنی بڑی غفلت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ فرزانہ۔ میو ہسپتال کی بات کریں تو یہ لاہور کا بڑا ہسپتال ہے جہاں سے پنجاب بھر سے مریض یہاں پر لائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جیسے کہ ہم نے گزشتہ سٹوری کی تھی کہ ایمرجنسی کی صورتحال انتہائی ناقص ہے، ریویمپنگ جو ہے وہ انتہائی ناقص ہوئی ہے، اور کل جو بارش ہوئی ہے جو اس سے تو صورتحال بالکل ہی خراب ہوئی اور ہماری خبر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہاں پر ریویمپنگ کیسے ہوئی ہے۔ اب آپ نے ابھی جو سوال کیا میں اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ کچھ ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ایک اسپیشل ٹیم تھی جس نے جو آنکالوجی وارڈ ہے میو ہسپتال کا وہاں پر چھاپا مارا۔ 15 انجیکشن جو تھے وہ لگانے کی تیاری تھی اور 50 کے قریب انجیکشن جو ہیں وہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ فریج کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ 65 کے قریب ایکسپائر انجیکشن جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے۔ جس وقت ٹیم وہاں پر پہنچی انہوں نے فوری طور پر وہ تمام انجیکشن قبضے میں لیا اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ طور پر اس کی انکوائری کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے 5 رکنی جو اس تمام صورتحال کو پروب کرے گی۔ اب اس کا میں بتا دوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ کہ جو آنکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں کینسر کے مریضوں کو، اس کے کافی متاثرین جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ بلال گنج کا ایک نوجوان تھا نعمان، وہ اس کا متاثر ہے، سیال کوٹ کی عائشہ صدیقہ ہے اور گجرانوالہ کا بھی ایک متاثر ہے، اور تینوں کی صورتحال یہ ہے کہ تینوں کی ٹانگوں نے کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جب یہ خبر ہماری جانب سے بریک کی گئی تو اس کے بعد اگلے دن جب محکمہ صحت سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تو فوری طور پر انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ 2 سٹور کیپر جو ہیں ان کو معطل کر دیا اور تمام جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ یاد رہے کہ جو ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر فارمیسی انچارج ہے جواد بھٹی، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے ایکسپائر جو انجیکشنز ہیں ان کی نشاندہی کرنی تھی اور اس کو ایکسپائر ہونے سے کم 6 مہینے پہلے اس کو وہاں سے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو ہم نے کچھ طبی ماہرین سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ٹرم میں جو دوائی ایکسپائر ہو جاتی ہے ہم اس کو زہر کنسیڈر کرتے ہیں، اور آپ یہ سوچ لیں کہ میو ہسپتال میں انجیکشن نہیں زہر کے ٹیکے جو ہیں اور وہ بھی اتنی بڑی بیماری کے ایک قسم کا آپ خود زہر انجیکٹ کر رہے ہیں مریضوں کے اندر۔ بالکل صورتحال یہ ہے، اور اب دیکھیں کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کے کانسیکوینس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جواد بھٹی ہے اس کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہسپتال والے ان کو ٹرانسفر کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتے، ان کو ٹرانسفر کرنے کی اتھارٹی تو سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ کی تھی، اور ان کے خلاف جن کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک ایکسپائر انجیکشن جو ہے اپنے فارمیسی میں اپنے وارڈ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو ایک وارڈ سے دوسری وارڈ میں ٹرانسفر کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے جن لوگوں نے جیسے کہ پرچیز کمیٹی ہے، چیف جو پرچیز انسپیکٹر ہے اور ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ اعلیٰ حکام ہیں ان سب کی یہاں پر جواب دہی ہونی چاہیے کہ میو ہسپتال میں ایکسپائر انجیکشن کس طرح مریضوں کو لاگے۔ عام طور پر پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی میڈیکل سٹور سے نیئر ایکسپائری بھی آپ کوئی دوائی برآمد کر لیں یا ڈرگ انسپیکٹر تو اس کو سیل کرنے چلے جاتے ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن میں اس کو لے جاتے ہیں، لیکن سرکاری ہسپتال میں جہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، اتنا عملہ ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ کینسر کے ایکسپائر انجیکشن لگ جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پر انکوائری ہونی چاہیے اور اس کو خلاف صرف معطلی نہیں ہونی چاہیے، ان کو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ان کو دوبارہ یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ کسی کی زندگیاں کھیلنے کے لیے کسی دوسری جگہ پہ تعینات ہو کر لوگوں کے لیے پریشانی کریں۔ فہیم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میو اسپتال میں کس نے اتنے زائد المیعاد انجیکشن جو ہیں وہ سپلائی کیے ہیں اور کیسے وہ سپلائی لے لی گئی؟ دیکھیں یہی سوال جو ہے ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ جو اصل سوال ہے وہ تو یہی ہے کہ جب یہ خریدے گئے انجیکشن تو کیا جس پرچیز کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کتنے انجیکشن ریکوائرڈ ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ جب اس طرح کی میڈیسن خریدی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پرچیز کمیٹی بنتی ہے۔ وہ پرچیز کمیٹی جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا انجیکشن خریدنا ہے، کس سے خریدنا ہے، اور جو باقاعدہ طور پر اس کی ٹینڈرنگ کی جاتی
جاتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے جو ان ہسپتالوں میں خریداریاں کی جا رہی ہیں، بیشتر ہسپتالوں میں ٹینڈر نہیں کیے جا رہے، کوٹیشنیں لی جا رہی ہیں. یعنی کہ جو کوٹیشن کے ذریعے بغیر جو چیزیں خرید لی گئیں، دوائیاں خرید لی، سرجیکل آلات خرید لیے، اگر کوٹیشن کے ذریعے خریدے جا رہے ہیں، جبکہ اگر کوٹیشن کے ذریعے یا ٹینڈر کے ذریعے جس طرح بھی خریدے جائیں تو اس کا ایک باقاعدہ میکینزم ہے. بالکل پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا. بالکل. اور اس تمام چیز کی بھی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اگر ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ آپ کو اگر آج ضرورت نہیں ہے اور 6 مہینے بعد ضرورت ہے تو آپ نے 6 مہینے کا سٹاک پہلے کیوں خرید لیا؟ اور خاص طور پر اس چیز کی بھی انکوائری جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کے جو وزراء ہیں وہ اس پر نوٹس لیں اور اس کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک انکوائری انیشیٹ کی جائے. فہیم، آپ نے کچھ بچوں کا، متاثرہ بچوں کا ذکر کیا جن اس انجیکشن کی وجہ سے ریئیکشن ہوا ہے. انہی میں سے ایک متاثرہ بچے کے والد محمد جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا اپنا. جاوید صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ کا بچہ بھی اس انجیکشن سے متاثر ہوا ہے. سب سے پہلے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد کیا ہے. ہم سب لوگ گھر میں اپنے یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج ہو رہا ہے، ہمارا علاج نہیں ہو رہا. 10 ماہ ہو گئے، ہمارا بچے سارے ہمارے اپنے اپنے گھر میں ہیں. ہم اتنے پریشان ہیں نا. یہ کینسر کا لفظ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، کینسر لفظ ایک چھوٹا سا ہے بلا شبہ. اور یہ جو بیڈ سور ہوا نا میرا بچہ، ٹانگیں مفلوج ہونے کے بعد جو بیڈ سور ہوا ہے، یہ اتنے زخم ہو گئے نا میرے بچے کے. 10 انچ لمبا، 2 انچ گہرائی، اور نیچے اس کی ہڈی نظر آ رہی ہے، ہڈی. 10 ماہ ہو گئے ہم اپنے بچے کا بیڈ سور کا علاج کروا رہے ہیں، کینسر کا علاج نہیں کروا رہے. تو کیا کنڈیشن ہے؟ ڈاکٹرز اس وقت کیا کہتے ہیں اس کی کنڈیشن کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو، لیکن کینسر کا علاج تو ہم نہیں کروا رہے. ہم کروا رہے ہیں صرف میرے بچے کا بیڈ سور ٹھیک ہو جائے، زخم ٹھیک ہو جائیں. میرا بچہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا. اس کا پیمپر ہم خود چینج کرتے ہیں. اس کی نالی لگی ہوئی ہے پیشاب کی. خدا کے لیے اگر ہمارے گھر کوئی آ جائے، آپ نے ہماری آواز اٹھائی ہے تو خدا کے لیے مریم نواز صاحب کو بولیں یا وزیر اعظم شہباز شریف کو بولیں. یہ جو چینل آ رہے ہیں، ہمارے پاس فون آ رہے ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے. ہماری آواز جائے گی وزیر اعظم تک تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ضرور جائے گی. جوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب یہ انجیکشن لگا اس کے بعد کیا صورتحال تھی، یا انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اس انجیکشن ایکسپائر انجیکشن کا ریئیکشن کوئی نہیں ہوا، جن کو لگائے گئے ہیں ان کو ہم نے اپنے پاس میو ہسپتال میں وارڈ میں رکھا ہوا ہے، اس کی کیا صورتحال؟ جی وارڈ میں، یہ غلط بات ہے، وارڈ میں نہیں رکھا. یہ ایک عائشہ مشتاق ہے، وہ سیالکوٹ میں پڑی ہوئی ہے بیچاری، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہم رابطے میں ہے. ایک بچہ تصور ہے، وہ قرآن حفظ ہے، اس کا باپ کا نام ہے قیوم، وہ بھی گجرانوالا میں پڑا ہوا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لاہور آنے کے لیے، جانے کے لیے. یہاں ہم لاہور میں رہتا ہوں، جوید نام ہے میرا، ہم ادھر بلال گنج میں رہتے ہیں. اور خدا کی قسم ہمارے پاس کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنا جو بیچا ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے. جو رپورٹیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ہم نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ انجیکشن جو لگایا انہوں نے، یہ انجیکشن کی وجہ سے میرے بیٹے کو یہ ہوا ہے. لیکن بیڈ سور میں کہہ رہا ہوں، میرے بچے کو جو بیڈ سور ہوا ہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے بیڈ سور کے لیے اوپر آ جائیں. کینسر پر بھول جائیں، کینسر بہت بڑا لفظ ہے، کینسر بہت خطرناک لفظ ہے. لیکن جو پاج ہوا نا میرا بیٹا، جو میری ٹانگیں جو میرے بیٹے کی، یہ جو بیٹا اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، یہ علیحدہ بات ہے. صرف زخم دیکھ لیں، زخم دیکھ لیں. میں ابھی آپ کو زخم کی تصویریں بھیجتا ہوں. اگر وہ زخم پورے پاکستان میں پھیل جائیں، خدا کی قسم یہ وزیر اعظم، یہ شہباز شریف میرے گھر نہ آئے تو میرا نام جوید نہیں ہے. بالکل جاوید صاحب، ہم آپ کے غم میں بالکل برابر کے شریک ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہسپتال کی انتظامیہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے؟ کوئی تعاون نہیں کر رہے، کوئی کسی قسم کا نہیں کر رہے. لیکن باز کھوکھر صاحب بیسٹ آدمی ہیں، باز کھوکھر صاحب کینسر وارڈ کے اچھے آدمی ہیں. میری بیوی فوت ہو گئی ہے عید سے 1 دن پہلے. عباس کھوکھر صاحب نے کئی دفعہ میری بیوی کو پلایا ہے اپنے آفس میں. کہا باجی آرام سے بولیں، کیونکہ وہ جب آتی تھی یہی کہتی تھی کہ خدا کے لیے میرے بچے کو ٹھیک کر لو، خدا کے لیے میرے بچے کو ٹھیک کر لو. لیکن ان لوگوں نے سنی نہیں ہے. لیکن باز کھوکھر کا جو عملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. باز کھوکھر ٹھیک ہے، ان کا نیچے والا جو عملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.